ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وإلى الطيبين الطاهرين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صلوات رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان محترم سامعین کرام، پروردگار عالم قرآن مجید میں انسانوں کی فلاح اور انسانوں کی کامیابی کے لیے جن چیزوں کو بنیادی شرط قرار دیتا ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان لاؤ، اچھا عمل کرو، ہم تمہیں خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے محفوظ رکھیں گے، بچائے رکھیں گے۔ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہو، صبر کی تلقین کرتے رہو، گھاٹے سے اور نقصان سے محفوظ رہو گے۔ عزیزوں، یہ دین اسلام جو دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اصول دین اور دوسرے فروع دین۔ پچھلی تقریریں آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں تاکہ بیان میں آگے لے جاؤں۔ ایک کا نام ہے عقیدہ، دوسرے کا نام ہے شریعت یا عمل، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کا یہ مجموعہ کہلاتا ہے صراط مستقیم۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ عزیزوں، صراط مستقیم واقعاً کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے جس پر چلتا ہوا انسان جنت تک پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ، کیا بات! کہ انسان اس سڑک پہ آ گیا اور چلتا ہوا جنت تک پہنچ گیا، نہیں۔ پھر کیا ہے؟ صراط کے معنی تو راستے کے، لیکن راستے کے معنی تو ہیں، لیکن واقعاً کوئی راستہ نہیں ہے کہ روڈ پہ ہم چل رہے ہیں جا کے آگے پہنچ گئے، نہیں۔ صراط مستقیم نام ہے کچھ قوانین کی پابندی کا، صراط مستقیم نام ہے کچھ قانون کا، کچھ آئین کا، کچھ قوانین کا، جن پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا سے جنت تک پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب یہ سمجھ میں تو آ گیا ہمارے کہ صراط مستقیم نام ہے کچھ قانون کا، کچھ قوانین کا۔ اب سوال ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ جب صراط مستقیم قانون کا نام ہے اور ان پر عمل پیرا ہو کر ان قوانین پر چل کر انسان نجات پا جاتا ہے، تو یہ حق ہمیں کیوں نہیں ملا کہ ہم قانون خود بنا لیں؟ سوال ہے نا
کہ بھئی یہ تو ہم مان رہے ہیں کہ قانون کا نام ہے صراط مستقیم، تو اب یہ قانون ہم خود بنا لیں، ہم مل جائیں اور مل کے قانون بنا لیں؟ یہ اللہ نے یہ حق ہمیں کیوں نہیں دیا کہ ہم اپنے لیے خود قانون بنائیں، اس پر چلیں، اس پر عمل پیرا ہو، اس پر چلوائیں اور پھر جنت تک پہنچ جائیں؟ یہ ہمیں کیوں حق نہیں ملا؟ یہ سوال ہے۔ تو عزیزو، ہم تو وہ ہیں جو خود اپنی زندگی کی حقیقتوں سے بے خبر ہیں۔ ہمیں تو خود اپنی زندگی کی حقیقت کی کوئی خبر نہیں، ہم قانون کیا بنائیں گے، ہم آئین کیا بنائیں گے؟ دیکھو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں میں۔ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا، دیکھیے گا، جسم کے تقاضے کے لیے لباس ایجاد کرو، اجازت دے دی۔ جسم ہے نا، انسان لباس پہنے گا، لباس ایجاد کرو، قانون بناؤ، تمہیں اجازت ہے۔ اچھا، گرم ملک میں رہنے والا کیسی غذا کھائے، اجازت ہے، قانون بنائے کہ کیا کھانا چاہیے۔ سرد ملکوں میں رہنے والا کیا کھائے، کیا پیے، کس طرح زندگی گزارے، قانون بنا لے، اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اگر مریض، میں کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں، صاحبان فکر بیٹھے، اگر مریض ہو جاؤ تو یہ کون سا مرض ہے، اس کی تشخیص کے لیے قانون بنا لوں، اجازت ہے۔ کون سی دوا کھائی جائے، کون سا انجیکشن لگوایا جائے، اس کے لیے اجازت ہے، قانون بنا لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے جسم کے تقاضے۔ تو جسم کے تقاضوں کے پورا کرنے کی جو چیزیں ہیں، ان کا اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا، لباس کا، دوا کا، مرض کا، انجیکشن کا۔ لیکن عزیزو، انسان فقط جسم تھوڑی ہے، انسان روح بھی ہے۔ انسان فقط جسم نہیں ہے، انسان روح بھی ہے، اور روح کی حقیقت نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے۔ قرآن بول رہا ہے یسألونک عن الروح، رسول لوگ تیرے پاس آ کر روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الروح، تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ توجہ فرمائیے گا اس منزل کے اوپر، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے۔ لوگ تیرے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، قل روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے نا۔ قل الروح من امر ربی، کتنے سوالات ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، اور جواب ایک جملے کے اندر، قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ترین علم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو روح کی حقیقت کو نہ، حقیقت کو، اس کی ماہیت کو، اس کی اصلیت کو نہ سمجھ سکتا ہے انسان، نہ سمجھے گا۔ لیکن اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ روح ہے اللہ کا امر۔ اب اگر امر سمجھ میں آ جائے تو روح سمجھ میں آ جائے، اور اگر روح سمجھ میں آ جائے تو صاحب الامر سمجھ میں آ جائے۔ ماشاء اللہ، اور آباد رکھے بیدار سننے والوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اب گفتگو ہماری ایک نیا موڑ لے رہی ہے، ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم آیتوں کو پڑھتے ہوئے بیان کو آگے کی منزلوں سے قریب کریں گے۔ روح اللہ رب کا امر ہے، کہو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پیدا کرنے والا ہے نا، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین۔ وہ کہتا ہے میرے پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں۔ میں کبھی خلق سے پیدا کرتا ہوں اور کبھی امر سے پیدا کرتا ہوں۔ اللہ کے دو طریقے پیدا کرنے کے، لہ الخلق والامر، خلق بھی اس کے لیے، امر بھی اس کے لیے۔ خلق سے وہ پیدا کرے، امر سے وہ پیدا کرے۔ اب ڈھونڈے قرآن میں کہ قرآن میں ان دونوں طریقوں سے اللہ نے کہاں ڈسکس کیا، کہاں گفتگو۔ طریقہ آپ نے نہیں بتایا، میں نے نہیں بتایا، کسی مفسر نے نہیں بتایا، خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں، ان دو طریقوں کو یاد رکھو، لہ الخلق والامر، یا میں امر سے بناؤں یا میں خلق سے بناؤں، ہے نا۔ اب قرآن میں تلاش کرنا ہے کہ خدا نے خلق سے کیسے بنایا اور امر سے کیسے بنایا۔ تو سورہ مومنون 23واں سورہ، اور اس سورہ کی آیت میں پڑھ رہا ہوں سننے والوں کے سامنے۔ اب طریقہ آ رہا ہے
اب تیرا طریقہ آ رہا ہے خلق کا. یہ خلق کیا ہے نا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. دو طریقے ہیں نا. پہلا طریقہ اللہ پیدا کرتا ہے خلق کے ذریعے. اب بتا رہا ہے کہ میں خلق کے ذریعے کیسے پیدا کرتا ہوں. کہتا ہے توجہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. یہ ساری تمہید انشاءاللہ ایک نتیجہ تک جائے گی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اللہ کہتا ہے ارحم الراحمین قہار جبار خالق وہ کہتا ہے میں نے انسان کو لقد خلقنا الانسان میں نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے گیلی مٹی کے جوہر سے سب سے انسان کو نکالا, انسان کو پیدا کیا. پھر کیا کیا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر ہم نے اس سلالے کو اس مٹی کے جوہر کو نطفہ بنا کر رحم مادر میں منتقل کر دیا. قرآن بول رہا ہے, اللہ بول رہا ہے. ثم سورہ مومنون جا کے آئے چیک کریں. پھر کیا کیا؟ ثم خلق کا طریقہ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ. پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ. پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو لوتھڑا بنایا. ہم نے قرآن بول رہا ہے ہم نے نطفے کو علقہ بنایا, جمع ہوا خون بنایا, جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. پھر کیا کیا؟ پھر کہتا ہے فخلقنا المضغۃ عظاما. پھر ہم نے اس لوتھڑے کو ہڈی بنایا. فکسونا العظام لحما. پھر ہم نے گوشت پر ہڈیاں چڑھا دی, ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر کہتا ہے پھر ایک یہ چیزیں گزری ہے نا. پھر کہتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر. نطفے سے علقہ بنا, علقے سے مضغہ بنا, جمع میں خون سے لوتھڑا بنا, گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنی, ہڈیوں پر ہم نے گوشت کو چڑھا دیا, گوشت کو ہم نے چڑھا دیا ہڈیوں کے اوپر. پھر مالک پھر تو نے کیا کیا؟ ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ایک نئی چیز خلق آخر ہم نے انسان میں ڈال دی جس کا نام ہے روح. تبارک اللہ احسن الخالقین. برکت ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. تو خلق سمجھ میں آ گیا؟ خلق کا طریقہ میں نے نہیں سمجھا ہے, اللہ سمجھا رہا ہے مجھے اور آپ کو پوری کائنات کو کہ دیکھو جب میں پیدا کرتا ہوں خلق کے ذریعے تو کتنا ٹائم لیتا ہے اللہ. سلالے کو مٹی کے جوہر کو نطفہ بنائے, نطفے کو علقہ بنائے, علقے کو مضغہ بنائے, مضغے کو عظام بنائے, عظام پہ لحم چڑھائے, لحم میں اس کے بعد ایک روح ڈھونڈے انسان میں, پھر انسان کو روح دے کر دنیا میں بھیج دیا. تو جہاں اللہ خلق کرتا ہے وہاں ٹائم لیتا ہے. ماشاءاللہ کوئی جملہ پہنچ جائے میرے سننے والوں تک, قرآن کے ماننے والوں تک. جہاں اللہ خود بتا رہا ہے, اللہ خود اعلان کر رہا ہے, اللہ خود وضاحت کر رہا ہے جہاں میں خلق سے پیدا کروں وہاں میں ٹائم لیتا ہوں. کیسے ٹائم لیتا ہوں؟ ابھی تو بتایا میں نے, سلالے کو نطفہ بنایا, نطفے کو علقہ بنایا, علقے کو مضغہ بنایا, مضغے کو عظام بنایا, عظام پر لحم چڑھایا, گوشت چڑھایا. پھر ہم نے ایک نئی روح ڈالی انسان کے اندر اور بابرکت ہے اللہ انسان کو بھیج دیا. تو جہاں خلق کرتا ہے وہاں ٹائم لیتا ہے, جہاں خلق کرتا ہے وہاں پروسیس ہے. آپ نے دیکھا کہ نطفے سے لے کر سلالے سے لے کر روح تک کتنا ٹائم لگا, پروسیس گزرا ہے نا, کتنے ادوار گزرے ہیں. تو جہاں انسانیت ادوار سے گزرے وہاں خلق ہے, اور جہاں شک بشک ہو جائے وہاں امر ہے. جس منزل پر میں مجلس کو لے کے آیا ہوا ہوں, قرآن مجید کی آیات کی چھاؤں میں انشاءاللہ اس بیان کو پوری طاقت سے پہنچاؤں گا سننے والوں کے سامنے. جب ہماری سمجھ میں آ گیا, کیا سمجھ میں آ گیا کہ سورہ مومنون میں اللہ کہتا ہے جہاں میں خلق کے ذریعے پیدا کروں وہاں میں ٹائم لیتا ہوں, ہے نا. اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ سمجھا رہا ہے کہ میرا خلق کا طریقہ یہ ہے جہاں پروسیس گزرے, جہاں ادوار گزرے. تو انسانیت پر جہاں ادوار گزرے, جہاں ٹائم گزرے وہاں خلق ہے. اور جہاں شک بجک ہو جائے, جہاں فوراً ہو جائے, جہاں آہستہ آہستہ نہ ہو, جہاں تدریج نہ ہو. بڑے بیدار سننے والے ہیں جو جملے سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے انشاءاللہ. جہاں ٹائم گزرے وہاں خلق, جہاں شک بجک ہو جائے, جہاں فوراً ہو جائے وہاں امر. آیت پڑھوں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ. جب اللہ کا کسی امر کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون.
مل کے بولے، مل کے ساتھ یہ مرحلہ ہم نے طے کر لیا ہے مل کر انشاءاللہ. تو اب میں اسی جملے کی، اب آپ نے اس جملے کو پوری بیداری سے اپنے ذہنوں کو سپرد کیا ہے، تو اب اسی کی میں تشریح کر رہا ہوں. اور تشریح میں نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید کی روشنی میں اس جملے کی تشریح ہوگی. یہ دونوں جملے میرے نوجوانوں بزرگوں تک پہنچ گئے کہ اللہ کے پیدا کرنے کے دو سسٹم، دو طریقے، کبھی خلق کبھی عمل، ہے نا. خلق سے کرتا ہے، ٹائم لیتا ہے، پروسیس ہے، ادوار ہے، نطفہ ہے، تلازہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، عظام ہے، ہڈی ہے، گوشت ہے، یہ ساری چیزیں، پھر روح ڈالتا ہے اس کے اندر. اور جہاں امر ہے وہاں ٹائم نہیں لیتا، وہاں ٹائم نہیں لیتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہاں فوری چیز ہو جاتی ہے. عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے، قرآن کا واقعہ ہے، کوئی داستان، کوئی کہانی، قصہ نہیں سنا رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ہے نا. قرآن کی آیت، حضرت ابراہیم کتنے بڑے نبی ہیں، صاحب شریعت. اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کہا ہے انی جاعلک للناس امامہ. ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں. میرے ممبر پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ مولا کے صدقے میں قرآن مجید کا کوئی پیغام پہنچ جائے، اور پہنچ رہا ہے. اور آپ کے ذریعے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ذہنوں میں جملے محفوظ کریں، اور بعد میں دوبارہ چیک کریں، سنیں اس کو، جو آیتوں کو نکالیں، آیتوں کو سرچ کریں، اس کو چیک کریں، ترجمے چیک کریں، اور جو جملے یاد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابراہیم علیہ السلام امام ہے، صاحب شریعت ہے، میرے پیارے نبی کو چھوڑ کر سارے انبیاء سے افضل ہیں. بڑھاپا آ گیا ابراہیم پر، بڑھاپا آ گیا، قرآن بول رہا ہے بڑھاپا آ گیا. ابراہیم بوڑھے ہیں. ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ زوجہ محترمہ وہ بھی بوڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آ گیا، اور اب فرشتے آئے ہیں حضرت سارہ کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے پاس، ٹھیک ہے نا. اور آ کے کہتے ہیں فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ یعقوب. پچھلے جملے آپ کے ذہنوں میں ہیں، آیتوں کے، میرے نہیں. تو اب یہ آیت ریلیٹ کریں اس سے. اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کی زوجہ کو بشرنا، بشارت دی. کس بات کی دی؟ کہ تمہارے پیٹ سے اسحاق پیدا ہوگا. قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے. بہت باریک منزل ہے جو میں نے چھیڑی ہوئی ہے اس وقت آپ کے سامنے. خدا کرے کہ میں جملہ پہنچا سکوں سننے والوں تک جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. قرآن فہمی کا ایک رخ ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم کی زوجہ کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے بطن مطہر سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا. وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ یعقوب، قرآن کی آیت. اور اسحاق کے بعد ان کی نسل سے یعقوب آئیں گے. ایسا ہی ہے نا، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، ہے نا. سنیے گا، ابراہیم کی زوجہ ہیں، بڑھاپے میں ہیں، ابراہیم بھی بوڑھے ہیں، ہے نا. اب اولاد کی امید نہیں ہے. خدا کہتا ہے ہم نے بشارت دی ابراہیم کی زوجہ کو. اب جیسے انہوں نے سنا کہ میں ماں بنوں گی، قرآن بول رہا ہے قالت یا ویلتا وائے ہو میرے اوپر آلدو وانا عجوز، میں اب ماں بنوں گی حالانکہ بڑھاپے میں ہوں. جب کہہ دیا نا انہوں نے، جب ابراہیم کی زوجہ نے کہہ دیا کہ میں بڑھاپے میں کیسے ماں بنوں گی، تو فرشتے بولے اتعجبین من امر اللہ، تعجب نہ کرو یہ اللہ کا امر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، یہ اللہ کا امر ہے. مدد حق حیدر. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، ہے نا. قالت یا ویلتا وائے ہو میرے اوپر. اچھا ابراہیم کی زوجہ کتنی محترم ہے نا. ابراہیم سے بات نہیں ہو رہی، مولا سلامت رکھے، آپ کو بات رکھے. ابراہیم سے بات نہیں ہو رہی، فرشتے بات کر رہے ہیں. فَبَشَّرْنَاهَا، اس کو بشارت دی. کس کو؟ ابراہیم کی زوجہ کو، ہے نا. تو زوجہ سے اگر نبی کی نسل چلے تو بڑی قابل احترام ہوتی ہے. سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو. ایسے ہی میرے ساتھ چلتے رہیے گا. زوجہ کا احترام کرو، نبی کی زوجہ ہے نا، نبی کی زوجہ ہے. اور فرشتے آ کے بشارت دے رہے ہیں، براہ راست گفتگو ہو رہی ہے. اب ابراہیم کی زوجہ میں، حضرت سارہ میں اور فرشتوں میں، اللہ کہتا ہے ہم نے بشارت دی ہے کہ تمہارے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا.
اسحاق نام ہوگا، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اس کی نسل سے یعقوب پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا. بڑی فیصلہ کن مرحلے میں میری تقریر آ چکی ہے، بیان کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. ارے کیا پہلا تھا حالے تو وانا عجوز، میں بوڑھی ہوں، میرا بڑھاپا ہے. وہذا شیخی بالغ وہذا والی شیخ، اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے. کہا نہیں تعجب مت کرو، اور تعجب نہیں ملنا، یہ امر ہے ہو کر رہے گا. تو آئیے جو چاروں میں سننے والوں کی، یہ امر ہے ہو کر رہے گا. تو ان آیتوں سے کیا پتہ چلا کہ جو خلق سے آئے وہ تدریج میں آئے، دھیرے دھیرے آئے، آہستہ آہستہ آئے، ہے نا. جو خلق سے آئے وہ آہستہ آہستہ آئے، جو امر سے آئے وہ فوراً آ جائے، ہے نا. تو خلق کا بچہ اور ہوگا. سلامت رہے، سلامت رہے. یہ تو قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تعجبین من امر اللہ، سارا تعجب مت کرو. فرشتے بول رہے ہیں، قالو فرشتوں نے بولا، ہے نا. اور براہ راست بول رہے ہیں، ڈائریکٹ بول رہے ہیں. یہ احترام ہے نبی کی توجہ کا، ہے نا. اب تعجبین من امر اللہ، یہ امر خدا ہے، تعجب مت کرو. ٹھیک ہے. تو جو ہمارا بچہ خل سے آئے، وہاں سے آنے والا امر سے آئے. ٹھیک ہے نا. اب میں پھر سننے والوں کی خدمت میں ایک آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں. آلے تو وانا عجوز، اب میں ماں بنوں گی، اب میں بیٹا چلوں گی، حالانکہ میں بڑھاپے میں ہوں. وہاں والی شیخن، میرے شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے. کہا نہیں تعجب مت کرو، یہ امر خدا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر چلے امر کی طرف، اب پھر چلے امر کی طرف. یہ حضرت سارہ کا واقعہ اور اب حضرت مریم. حوالہ لیتا ہوں 19واں سورہ 19 سورہ کا نشان ہے نا. اس میں جا کر یہ آیتیں دیکھو کہ میں نے کس سے کہانیاں نہیں سنائی، اور نہ میں سنانے کا عادی ہوں، ہے نا. میں قرآن پڑھنے کا عادی ہوں، انشاءاللہ قرآن پڑھ رہا ہوں. سورہ مریم اللہ کہتا ہے، سورہ مریم اللہ کہتا ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. مریم غسل خانے میں ہے، تاریخ لکھ رہی ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا صدیقہ ہے، مطہرہ ہے، طاہرہ ہے نا. پاک و پاکیزہ خاتون ہے، کتنی پرائیویٹ لائف میں ہے. اور اللہ کا فرشتہ چھوٹا نہیں، جبریل، وہ آ گیا پیغام لے کر. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قرآن کہتا ہے کہ جبریل بشری صورت میں، مرد کی صورت میں مریم کے سامنے آئے. مریم گھبرا گئی، مریم پریشان ہو گئی. معصومہ ہے، مطہرہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ ہے. قرآن نے صدیقہ کہا ہے. مریم گھبرا گئی. کہا مریم مت گھبراؤ، مریم مت گھبراؤ، میں کوئی بشر تھوڑی ہوں. میرا ساتھ دیے گا. سلامت ہے. مل کے جواب دیں یا رسول اللہ. کس منزل پر یہ بیان آ چکا ہے. آپ کی سماعتوں کا اس وقت میں بہت طلبگار ہوں تاکہ ایک ایک جملہ آپ کے ذہنوں میں اتر جائے، بیان کو آگے لے جاؤں. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب مریم مت گھبراؤ، مریم مت کہو انما انا رسول ربک. سورہ مریم کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں. انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا فرستادہ ہوں، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تمہارے رب کا فرشتہ ہوں. میں کوئی مرد تھوڑی ہوں، میں کوئی بشر تھوڑی ہوں، میں تو تمہارے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں. ابھی میں پیغام سناؤں گا، لیکن ذرا میرا ساتھ دیے گا تاکہ جہاں جہاں آواز آ رہی ہے یہ پیغام پہنچ جائے. بھائی کون آیا ہے مریم کے پاس؟ مریم پرائیویٹ لائف میں کون آ گیا؟ سید الملائکہ. وہ آن ڈیوٹی فرشتہ ہے، وہ آن ڈیوٹی ہے، آن ڈیوٹی. توجہ کریں، وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے. کون؟ میکائیل نہیں، اسرافیل نہیں، اسرائیل نہیں، سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، سارے ملائکہ کا سردار. جبریل کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جبریل کی شان یہ ہے کہ ان کا ایک پر اگر کھل جائے تو پورا مشرق آ جائے، اگر دوسرا پر کھلے تو پورا مغرب آ جائے. یعنی اگر جبریل کے پر کو دیکھنا ہے تو جبریل اسے کہتے ہیں جس کے پورے پروں میں پوری دنیا سمٹ جائے. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جس کے پروں میں پوری دنیا سمٹ جائے اسے جبریل کہتے ہیں، اور جو جبریل کو اپنی چادر میں ڈھانپ لے اسے فاطمہ.
جبریل من اللہ، سارا تعجب مت کرو، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اب جبریل آئے مریم کے پاس، جبریل مریم کے پاس، مریم گھبرا گئی، مریم گھبرا گئی کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں کوئی انسان تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں آیا ہوں تمہارے رب کا، انا رسول رب، تمہارے رب کا فرشتہ ہوں، اور تمہارے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور وہ پیغام کیا ہے سنیے گا، وہ پیغام کیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تیرے رب کا یہ اعلان ہے کہ تیرے بدن مطہر سے ایک پاک و پاکیزہ بچہ پیدا ہوگا۔ قالت انا یکون لی غلام، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ یہ ساری آیتیں سورہ مریم کی ہے۔ مریم نے جب یہ سنا کہ میرے بدن مطہر سے بچہ پیدا ہوگا تو تعجب میں پوچھا کہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، نہ میرا کردار میں اقدار تھا، یہ مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ قال کذالک، فرشتہ بولا ایسا ہی ہوگا۔ خدا کریم میرے ساتھ دے دے، مولا رکھے، مریم نے کہا لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، ولم اکو بغیا، اور میں کوئی بدکردار نہیں ہوں، میں پاکردار ہوں، مجھے بچہ کہاں سے ہو جائے گا؟ قال کذالک، قرآن نے کہا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہو کے رہے گا۔ قال ربک ھو علی ھین، اور تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے کہ اپنے باپ کے بیٹا پیدا کر دوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی۔ قال ربک ھو علی ھین، یہ تیرے رب کے لیے بڑا آسان ہے کہ اپنے باپ کے بیٹا پیدا کر دے۔ قال ربک ھو علی ھین، اب نہیں آ رہی ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اس بچے کو جو پیدا ہوگا نا، وہ جو بچہ عیسیٰ پیدا ہوگا، ہم اسے اپنی آیت بنائیں گے، اسے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور وہ خلق سے نہیں امر سے آئے گا۔ علماء کیا سلامت ہے آپ؟ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ قالت انا یکون غلام، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مطہرہ عورت، معصومہ عورت، صدیقہ خاتون مریم علیہ السلام ہے نا۔ قال کذالک، مریم دیکھو ایسا ہی ہوگا۔ اور تیرے رب نے کہا ہے، قال ربک 19واں سورہ، قال ربک ھو علی ھین، یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ کنواری کے بدن سے بچہ پیدا کر دے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور عام بچہ نہیں، اسے ہم اپنی آیت بنائیں گے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اپنی رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور وہ خل سے نہیں آئے گا، وہ امر سے آئے گا۔ عیسیٰ پیدا ہو گئے، مریم بچے کو لے کر چلی، تو جو چوک پر بیٹھے ہوئے یہودی تھے وہ دیکھ کے کیا کہنے لگے کہ یا اخت ہارون، مریم کنواری مریم، ان کی گود میں بچہ ہے، کتنی نام منظر ہے، معصومہ ہے، صدیقہ ہے، مطہرہ ہے، کنواری مریم کی گود میں بچہ۔ یہودی دیکھ کے کہے یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ ساری مجلس کا نچوڑ آ رہا ہے، بیان ختم ہو رہا ہے۔ یہودی دیکھ کے بولے، وہ بڈھے یہودی بولے مریم یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ نہ تیرا باپ آدمی، قرآن ہے وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری عورت بری عورت تھی، نہ تمہارا باپ انسان تھا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ قرآن کہتا ہے فأشارت الیہ، مریم خاموش، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تھک رہے ہیں تو میرے ساتھ دینا، تھکنے رہی ہے کہ جہاں جہاں جا رہا ہے آپ کے باہر ڈال، یہ سب کو لگا کے سنو، بیان کبھی نہیں ہوا۔ فأشارت الیہ، مریم نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیسا نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ وہ یہودی بولے کہ یہ بچہ کیسے بولے گا، یہ بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ جب کہہ چکے نا کہ بچہ کیسے بولے گا، قال انی عبداللہ، پھر عیسیٰ بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سلامت رہے یہاں سے آ کے میں ابھی جس منزل پر آپ کو لے کے آ گیا ہوں وہ منزل بڑی قریب ہو گئی ہے۔ نوجوانوں بچوں بزرگوں میرے سامنے جہاں میں دیکھ رہا ہوں، جہاں میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا کہا اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے مریم نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف، کالا انی عبداللہ، عیسیٰ بولے مریم کی گود سے انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے بڑا میرا ساتھ دیا ہے، پورے کلیجے کی طاقت لگ جائے تو آخر تک آواز آنی چاہیے انی عبداللہ
مرتضی سوا لکھ نعرے حیدری مل کے سارے ماشاء اللہ یا علی ماشاء اللہ صلی اللہ بیان میرا ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہی پیغام تھا آپ کو، آج آپ کے ذریعے جہاں جہاں آواز آ رہی ہے انہیں ایک ایک سننے والے کو قرآن کا یہ پیغام تھا، ہے نا؟ امر سے آنے والے اور ہیں، خلق سے آنے والے اور ہیں۔ جو خلق سے آئے وہ تدریجاً آئے، پروسیس سے آئے، جو امر سے آئے وہ ڈائریکٹ آئے، وہ بغیر تدریج کے آئے، وہ فوراً آئے، ٹھیک ہے نا؟ امر والا اور ہے، خلق والا اور ہے۔ بس یہی میں کہتا ہوں کہ خبردار امر والے کا قیاس کبھی خلق والے پہ نہ کرنا۔ خبردار، میں آخر جو ہے آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، اس لیے آپ کی ذوق تباہ کی نظر کر رہا ہوں، مجلس پڑھ چکا میں، اب خالی بولنا ہے مل کر سب کو، ہے نا؟ اب بولنا ہے، آیتیں پڑھ چکی، مشکل باتیں ہو چکی، اب صرف ایک گوشہ بیان کر رہا ہوں۔ خبردار کبھی محمد والی محمد کی ذات کو اپنی ذات میں قیاس نہ کرنا، اس لیے وہ اور ہے، ہم اور ہیں، ان کی دینت اور ہماری دینت اور، ان کی تخلیق اور ہماری تخلیق اور، ان کا مزاج اور ہمارا مزاج اور، ان کی طبیعت اور ہماری طبیعت اور۔ ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں۔ ہم دنیا میں آج سننا ایک جملہ تاریخی ہے، ہم دنیا میں آگے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں۔ سنیے، ہم دنیا میں آگے پڑھے، وہ وہاں سے پڑھ کے آئے۔ ہمارا علم کسبی، ان کا علم فہمی، سونا ہماری عادت، ان کی عبادت۔ سونا ہماری عادت، سونا ہماری عادت، ان کی عبادت۔ جنت ہمارے سارے اعمال کی جگہ، ان کی ایک ضرورت کا بیانہ۔ جبریل ہمارے لیے مقدس مدد، ان کا نیاز مند قدیم آنا۔ نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے درود کا بہانہ۔ تو علی کی ذات کو اپنی ذات میں قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور علی کی نماز کا سورج انتظار۔ خدا آباد رکھے، سلامت رکھے سب کو، ہے نا؟ خدا اس فکر کے صدقے میں جو بیمار ہونے سے صحت کاملہ عطا فرمائے، ہے نا؟ بس نہج البلاغہ کے خطبے اگر خاموش ہو جائیں تو علی اصغر کے تبسم میں ڈھل جائیں۔ دیکھو، ایک شخص کا چھوٹا سا راوی کا واقعہ سنا۔ ایک شخص کسی کام سے مدینے آیا، کام سے فارغ ہو کر، صریح رسول کی زیارت سے فارغ ہو کر سید سجاد کی خدمت میں آیا کہ امام کی زیارت کرے۔ سلام کیا، آ کے بیٹھ گیا۔ امام نے پوچھا کہ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہنے لگا فرد رسول مختار نے خروج کیا ہے اور مختار ڈھونڈ کے حسین کے قاتلوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور انہیں سزا دے رہے ہیں۔ پوچھنے لگے کیا اصغر کا قاتل بھی گرفتار ہوا؟
کیا ہرملہ گرفتار ہوا؟ راوی کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا کہ آپ نے عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا، یہ اصغر قاتل کا تجھے نہیں معلوم کہ اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجے میں چھید کر دیا؟ راوی کہتا ہے میں اپنے کام سے فارغ ہو گئی، کوفے گیا، مختار میرے دوست تھے، میں مختار سے ملنے گیا، کہتا ہے کہ میں مختار کے پاس ان کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں خبر آئی کہ ہرملہ گرفتار ہو گیا۔ میں نے زور سے کہا اللہ اکبر۔ مختار نے کہا کہ اللہ واقعہ اکبر ہے، بڑا ہے، لیکن یہ کون سا وقت ہے تکبیر کہنے کا؟ راوی کہتا ہے میں نے پورا واقعہ سنایا کہ سید سجاد کہہ رہے تھے کہ اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا۔ کہا ہرملہ بلایا جائے، کہا ہرملہ بلایا جائے، گرفتار ہوا، ہرملہ آیا، کہا بتا تو نے کربلا کے واقعے میں کیا کیا؟ کہا امیر میں نے کچھ نہیں کیا، یہی نہیں کچھ نہ کہی، پھر بھی بول تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا امیر میں نے اس پورے واقعے میں کل 3 تیر چلائے۔ کہا تفصیل بیان کر، کہا امیر تفصیل چھوڑ دے، کہا نہیں تجھے بچانا ہوگا، کہا امیر میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب حسین کا بھتیجا اور حسن کا بیٹا عبداللہ حسین کی گود میں تھا اور تلوار مارنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، میں نے چلے میں تیر چھوڑا اور بچے کا نشانہ لیا، بچہ حسین کے ہاتھوں میں تڑپ گیا۔ کہا دوسرا تیر، کہا امیر خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، کہا امیر دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین زخموں سے چور ذوالجناح کی پیٹھ پر جھوم رہے تھے اور اب زمین پر آنے والے تھے کہ اتنے میں نے نشانہ لیا حسین کے کلیجے کا۔ حسین اس کے بعد ذوالجناح پر سنبھال نہ سکے، زمین پر آ گئے۔ رونے کی راتیں ہیں، ساتویں کی شب ہے۔ کہا ہرملہ تیسرا تیر، کہا امیر اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے، کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا، کہا امیر کیا بتلاؤں؟ حسین ابا کے دامن میں کچھ چھپا کے لائے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ قرآن لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس شدت کی دھوپ میں جب حسین نے اپنا ابا کا دامن ہٹایا تو ایک کھلائے ہوئے منہ والا بچہ ساری فوج اس بچے کو لے کے آ رہی تھی۔ ایک بڑا افسر صاحب نے کہا اختا کلام حسین، اس وقت میں نے تیر مارا، بچہ حسین کے ہاتھ میں پڑ گیا۔ خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں حسین اکیلے ہوئے، میدان میں آئے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی جواب کہیں سے نہ آیا، بس 2 خیموں سے گریے کی آواز آئی اور ایک خیمے سے سجاد ٹوٹا ہوا نیزہ لیے میدان کی طرف چلے۔ پکار کے کہا ام کلثوم خذی ہے، سجاد کو تھامو۔ ام کلثوم آئی، کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں آپ نے سنا نہیں میرا بابا کتنی مظلومی سے پکار رہا ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے سجاد کے پاس آئے، خدا ان آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جلا دے۔ سجاد کو اٹھایا، خیمے میں پہنچایا، کہا بیٹا تیرا محض یہ میدان نہیں ہے، تیرا محض کوئی اور میدان ہے۔ 2 خیموں سے لبیک کی آواز آئی ہے، ایک سجاد اور ایک خیمے سے بیویوں کے شور کی آواز آئی۔ ام رباب کا خیمہ آئے، رباب کے خیمے کے پاس دیکھا کہ بہن زینب در خیمہ پر کھڑی ہے۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا بتلاؤں، جیسے ہی تمہاری آواز آئی کہ ہے کوئی مدد کرنے والا، ششماہی نے اپنے کو چھوٹے سے گرا دیا۔ کہا لہو بہن شاید میں اصغر کو پانی پلاؤں۔ بچہ کسی کی گود میں نہیں جا رہا تھا۔ حسین گئے، لپک کے بچہ حسین کی گود میں آیا، کان میں حسین نے کچھ کہا، بچہ مسکرانے لگا۔
لائے فوج اشقیہ کے سامنے. سنو گے اولاد والوں بیٹے والوں میرے مخاطب وہ افراد ہیں جن کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ مومنات ہیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں, لائے فوج کے سامنے اور کہنے لگے اس بچے نے 3 دن سے نہ دودھ پیا ہے نہ پانی. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پی لوں گا پانی تو میں اسے جلدی ریتی پر لٹاتا ہوں, آؤ اور اسے پانی پلا دو, یہ پیاسا ہے. جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ بچے کو اٹھایا اور کہا بیٹا اصغر یہ فوج والے میری بات کا یقین نہیں کر رہے, تو اپنی پیاس انہیں بتلا دے. ایک بڑا ننے بلائی دے اپنی سوکھی زبان نکالی اور ادھر سے اتنی تیزی سے تیر آیا کہ بچہ پلٹ گیا. رونے میں شرم نہ کرنا, ماتم کی راتیں ہیں, انہی راتوں میں یہ ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا ہے. اصغر پہ آبا کا سایہ کیا. حسین امام ہے لیکن حسین باپ بھی تو ہے نا, ماں سے کہہ کے لائے تھے کہ شاید پانی پلاؤ. ہمت نہیں ہے حسین کی کہ ماں تک اصغر کا لاش لے کر جائے. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے آگے, ایک مرتبہ ہمت مضبوط کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیمے کے در پہ آئے, کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں, آپ وارث ہیں, آپ امام ہیں. کہا رباب اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا والی کیسا نہیں مانوں گی. ایک مرتبہ ابا کا سایہ دامن آیا, کہا رباب تیرے بیٹے کو پانی بھی نہ پلا سکا, 3 سے سیراب ہو گیا. ابھی رباب میں اور حسین نے شوہر زوجہ ہے نا باتیں ہو رہی تھی. سنو گے کہ اتنے میں چھوٹی بچی حسین کے پاس آ گئی اور کہہ لگی بابا میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی کہ بھیا کو پانی پلا لاؤ اور بہن کو پیاسا چھوڑ دو. اور یہ سننے میں حسین نے آگا کا دامن اٹھایا, کہا بیٹی تیرا بھیا پانی پی کے نہیں آیا, تیر کھا کے آیا. سوچو چھوٹی بچی نے جب اپنے بھیا اصغر کا گلا دیکھا ہوگا تو کیا کیفیت رہی ہوگی. ام رباب, بس آخری جملے پڑھا ہوں, ام رباب نے 2 ہی جملے کہے. ایک جملہ حسین سے کہا والی پانی پلا لائے, والی پانی پلا لائے. اور اب آئی اصغر کے گلے سے خون لیا, اپنے بالوں میں ملا اور کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جیسے چھوٹے بچے بھی دبا کے دیے جاتے. لائے, آخری جملہ لائے کہ بچے کو دفن کرے, تلوار سے قبر کھودی, اصغر کو دفن کیا. میرے سامنے شہر کے شرفا بیٹھے ہوئے ہیں, تم نے بھی جنازوں میں شرکت کی ہوگی. دستور ہے نا کہ جب دفنا دو تو پانی کا چھڑکاؤ کرو. پانی نہیں تھا, میرا مولا کچھ دیر بیٹھا آنسو بہاتا رہا. ابھی حسین آنسو بہا کے اٹھے تھے اور جا رہے تھے کہ کسی نے دور سے پکارا اور آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین نے جواب سلام دیا اور کہا یہ شخص کون ہے جو ہمیں سلام کے لائق سمجھتا ہے. اس نے پکار کے کہا انا فرید الصغرا, میں صغرا کا خط لے کر آیا ہوں. خط کھولا, خط میں لکھا تھا یہ خط ہے فاطمہ صغرا کا, ماتم کرنا بند رہنا تب سبھی کا اجازت کریں گے. اس خط میں لکھا تھا کہ یہ خط ہے فاطمہ صغرا کا اپنے بابا حسین ابن علی کے نام. بابا سب سے پہلے چھوٹے بھیا کی خیرات بتلائیے. قافل کا ہاتھ تھاما, ننی قبر میں کھڑا کیا, کہا یہ سونا کے خط کا جواب. رونے والوں حسین شہید ہوئے, شہدا دفن شہید ہوئے. چھوٹی بچی ہے نا, چھوٹی بچی پیاسی ہے, میں اس کے مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن ایک جملہ سنتا. شام غریبہ میں کہیں سے پانی آیا, بچی تماچے کھا کر سو چکی تھی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے شانہ ہلایا, آخر جملہ اٹھو بی بی پانی آ گیا.